بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کا مکمل واقعہ، اگر آپ نے جو ہے وہ اس واقعے کو سمجھنا ہے تو جتنے بھی لنکس ہیں وہ میرے ویڈیو کے نیچے دیے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھ لیں۔ اور لاسٹ قسط میں ہم نے جانا تھا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم کو کوفے بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا پتہ لگ سکے، تو اس ایپیسوڈ میں ہم یہی سلسلہ وہاں سے جوڑتے ہیں۔ امام مسلم بحکم حضرت امام علی مقام کوفہ روانہ ہوئے تو آپ دو کمسن صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے کر کوفے پہنچے اور مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر حامیان علی جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آئے اور 12,000 تک اور ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل کوفہ کی جذبات عقیدت و محبت کو دیکھا تو امام علی مقام کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی کہ ضرورت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ بندگان خدانہ پاک شر فساد سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو۔ اہل کوفہ یہ جوش و عقیدت محبت دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی علیہ السلام رسول نے، جو اس وقت کوفے کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطے کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے کی دست اندازی نہ کی۔ عبداللہ بن مسلم نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں، لوگوں نے حسین بن علی کے نام پر ان سے بیعت کر لی ہے، اگر تمہیں کوفہ چاہیے تو کسی زبردست آدمی کو حاکم کوفہ بنا کر بھیجو جو تمہارے حکم کو یہاں جاری کرے۔ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا کمزوری دکھا رہے ہیں۔ اس خط کے پہنچنے پر یزید سخت غضبناک ہوا۔ اس نے اپنے خاص مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً کسی سخت ترین آدمی کو کوفے کا گورنر بنایا جائے جو کسی کا لحاظ و پرواہ نہ کرے۔ وہ شخص عبید اللہ بن زیاد ہے۔ چنانچہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد، جو ان دنوں بصرہ کا گورنر تھا، اسے کوفہ کا گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ جائے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دے، اور اگر وہ اس میں مزاحمت کریں تو قتل کر دے، اور بیعت کرنے والوں کو ڈرائے دھمکائے کہ وہ باز آ جائیں ورنہ ان کو بھی ختم کر دے، اور حسین آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ورنہ ان کو بھی قتل کر دے۔ نعوذ باللہ۔ یزید کا حکم ملتے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے دن مسلم بن عمر اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ بصرہ سے کوفہ روانہ ہوا۔ خاصیہ پہنچ کر اس نے اپنے بھائی کو وہیں چھوڑا اور برائے فریب لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر حجازی راستے سے مغرب و عشاء کے درمیانی وقت میں کوفے میں داخل ہوا۔ اہل کوفہ جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا شدت سے انتظار تھا، وہ شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر دھوکہ کھا گئے اور سمجھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ سب نے نعرہ بلند کیا اور مرحبا یا ابن رسول اللہ اور خدمت خیر مقدم کہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے ہونے لگے۔ ان کی طرف مجمع زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رستہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، تو مسلم بن عمر و باہلی جو ابن زیاد کے ساتھ آیا تھا، اس نے پکار کر کہا، راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبداللہ ابن زیاد ہے۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بے انتہا رنج و خلق ہوا اور لوگ افسوس کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور ابن زیاد صرف 10 یا 20 آدمیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔
عبید اللہ ابن زیاد نے بہت سخت تقریر کری۔ اس تقریر میں اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ جو میری بات مان لے گا وہ بری ہوگا، اور جو میری بات نہیں مانے گا اس کا سر قلم کر کے اسی کے گھر کے سامنے لٹکا دوں گا۔ اس تقریر کے بعد اس نے مشاہیر کوفہ کو گرفتار کیا، ان سب سے کہا کہ تحریری ضمانت دو کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے یہاں پناہ نہ دیں گے اور نہ کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، اور اگر کسی نے مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو پیش کر دے، جو لکھ کر دے گا اس پر پابندی کرے گا وہ بری ہو جائے گا، جو ایسا نہ کرے گا اس کا مال جان دونوں ہم پر حلال ہوں گے، ہم اس کو قتل کر کے اس کے دروازے پر لٹکا دیں گے اور اس کے تمام متعلقین کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کی اس کارروائی سے اہل کوفہ گھبرا گئے اور خوف زدہ ہو گئے، ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ حالات کے پیش نظر حضرت امام مسلم نے مختار بن عبید کے یہاں رہنا بھی مناسب نہ سمجھا اور رات کی تاریکی میں نکلنے کی کوشش کری۔ امام مسلم مختار بن عبید کے یہاں سے نکل کر ہانی بن عمر کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ عبداللہ بن زیاد نے ایک غلام رکھا جس کو امام مسلم کا سراغ لگانے کے لیے بولا۔ غلام سیدھا جامع مسجد پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ایک محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ ازدی مسجد کے گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موخل دیر تک ان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ موخل ان کے پاس گیا اور کہا، میں ایک شامی غلام ہوں، محب اہل بیت ہوں، میرے پاس 3000 درہم ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ خاندان رسالت کے ایک بزرگ کوفہ شریف تشریف لائے ہیں اور لوگوں سے فرزند رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت لے رہے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں یہ رقوم بطور نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو کسی کار خیر میں لگائیں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ بزرگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا، مسجد میں اور بھی لوگ ہیں، تم ان لوگوں کے پاس کیوں نہیں پوچھا؟ تم سیدھے میرے پاس کیوں آئے؟ غلام نے کہا، آپ کے چہرے پہ خیر و برکت کے آثار رہتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ اہل بیت کے دوستوں میں سے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ خدارا آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں اور ان کا پتہ ضرور بتا دیں۔ مسلم بن اس کے فریب میں آ گئے اور کہا، تم نے صحیح پہچانا، میں بھی اہل بیت کا محب ہوں اور میرا نام مسلم بن اوسجہ ہے۔ پھر اس سے عہد و پیما لے کر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور اس کی عقیدت مندی کو خود بھی توثیق کر دی۔ اس نے حضرت امام مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور 3000 درہم ان کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے یہ رقم ابو ثمامہ ساعدی کو دے دی۔ بیعت کے بعد وہ غلام روانہ آپ کی خدمت میں اول آتا اور سب کے بعد جاتا اور جو کچھ دیکھتا اور سنتا رات کے وقت اس کی پوری تفصیل ابن زیاد تک پہنچا دیتا۔ دوستو، یہاں یہ بتاتا ہوا چلوں کہ قصے کو مکمل سمجھنے کے لیے پرانی قسط ضرور سنیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں بتائیں تاکہ میں اگلی قسط اور دلچسپی سے بنا سکوں۔